10 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ رنگ کرو، میں انتظار کروں گی۔ اور 10 منٹ کے بعد رینا اسے اینگل روڈ کے چوراہے پر بلا لائی تھی۔ ابھی سعدی کو یہاں پہنچے ہوئے 4-5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے سڑک کے دوسری طرف رینا کو ایک ٹیکسی سے اترتے دیکھا۔ ٹیکسی کا بل ادا کر کے وہ تیر کی طرح سعدی کی طرف لپکی اور پھر وہ بے تکلفی سے سعدی کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہاری اطلاع میں کوئی فریب تو نہیں ہے؟ ہے، سعدی نے کہا، لیکن معقول معاوضہ لے کر سارے فریب ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اوہ مسٹر سعدی، پرنس دلاور کو آپ نہیں جانتے۔ دولت کے انبار ہیں ان کے پاس، اور جس پر مہربان ہو جاتے ہیں ان کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ وہ اگر اس سلسلے میں آپ نے ان سے تعاون کیا تو آپ کو منہ مانگا معاوضہ ملے گا۔ میں پرنس سے ملنا چاہتا ہوں، چلیے، رینا نے کہا، اور سعدی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ رینا نے اسے ایک علاقے کا پتہ بتا دیا اور کار دوڑتی رہی۔ جس جگہ رینا اسے لے کر گئی تھی وہ پرنس دلاور کے شائع نہیں تھی، لیکن سعدی نے اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ ایک بلڈنگ کے دوسری منزل کے فلیٹ میں پرنس موجود تھا۔ اس وقت اس کا رویہ خراب نہیں تھا، لیکن شکل پر رعونت طاری تھی۔ وہ کہاں جاتی؟ اس نے سعدی کو بیٹھنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ سعدی شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ تب پرنس نے پوچھا، کیا یہ اطلاع درست ہے؟ ہاں پرنس۔ کہاں ہے وہ؟ اس کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ پرنس کی غراہٹ ابھری۔ جو کہانی اس نے سنائی ہے پرنس، وہ بہت قیمتی ہے، اور آپ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہاں پرائیویٹ جاسوسوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے ہمیں۔ پولیس کے جھگڑے، وہ صرف کام کی بات کرو۔ پرنس ہاتھ اٹھا کر گرایا۔ کہانی کے تحت لڑکی آپ کے لیے بے حد قیمتی ہے پرنس، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر لڑکی آپ سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی تو ہم انتہائی خلوص سے اس کے لیے کام کرتے۔ پرنس، آپ اپنی تمام ذمہ داریاں ہم پر ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی اور پسند کے مطابق کام ہوگا۔ اب ہمیں اس لڑکی کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کہانی کیا تھی؟ پرنس دلاور نے پوچھا۔ عادل آباد کے علی زرگاب کا قتل، سائرہ کے خلاف مواد، اس کی نظر بندی، پھر اغوا اور اس کا فرار۔ اس نے پہلے بھی ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جسے آپ نے ناکام بنا دیا۔ اتنی تفصیل کافی ہے پرنس؟ پرنس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار پھیل گئے۔ میں آپ کے لیے ایک اہم کام اور انجام دے چکا ہوں پرنس، سعدی بولا۔ کیا؟ شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ علی زرگاب کے تعلقات آفتاب احمد سے تھے، اور آفتاب احمد DIG پولیس ہے۔ اوہ ہاں، دلاور چونک پڑا۔ سائرہ DIG سے ملنا چاہتی تھی، میں نے اسے روک لیا اور وعدہ کیا کہ میں اسے بحفاظت DIG تک پہنچا دوں گا۔ میں نے خود ہی اس کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا ہے، اور اپنا ایک آدمی اس پر تعینات کر دیا ہے، اور اسے ہدایت ہے کہ پرنسس سائرہ کسی سے بھی ملاقات نہ کرنے پائے۔ ویری گڈ، عمدہ کام کیا ہے تم نے۔ تم اچانک مجھے پسند آ گئے ہو۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ بے بس بھی عنایت ہو جائے، سعدی سعادت مندی سے بولا۔ 2 لاکھ تمہیں ابھی ادا کر دیے جائیں گے، اور 3 لاکھ کے لیے تمہیں کچھ اور جدوجہد کرنی ہوگی۔ میرا پورا ادارہ پرنس کا خادم ہوگا۔ دوستی کے نتیجے میں بہت کچھ ملے گا، اور غداری کا نتیجہ موت ہوگی، اس بات کا خیال رکھنا، پرنس نے کہا۔ پرنس کی غلامی اور ہماری خوش بختی کا پیغام ہے۔ میں کچھ اہم ذمہ داریاں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی رازداری سے یہ کام انجام دو۔ ریاست سے میری طویل گمشدگی مناسب نہیں ہے۔ میرے پاس ذہین لوگوں کی کمی ہے۔ میرے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ صرف مشین ہے، دماغ نہیں۔ تم میں مجھے یہ دونوں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ صورتحال تم سمجھ چکے ہو، اور اس سے نتیجہ بھی اخذ کر چکے ہوگے۔ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے۔ کام ہو جانے کے بعد تمہیں میری مستقل دوستی حاصل ہو جائے گی۔ ممکن ہے میں تم لوگوں کو ریاست ہی میں بلا لوں۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں۔ ایک نگاہ مجھے سائرہ دکھا دو۔ میں اس کی تصدیق کر دوں تو پھر تم اسے لے کر کسی نہ کسی طرح ریاست آ جاؤ۔ تمہارا اسٹاف بھی ساتھ ہوگا۔ وہاں میں تمہیں کچھ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، اور تم ان لوگوں کے سامنے ایک بیان دو گے۔ بیان کیا ہو گیا پرنس؟ سعدی نے پوچھا۔ تمہارا تعلق DDT لمیٹڈ سے ہے۔
جاسوسی کا ایک ادارہ ہے، لیکن تم لوگ غیر قانونی کام نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ قبل پرنسس سائرا نے تم سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ 5 لاکھ روپے قبول کر کے کسی کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ تم نے انکار کر دیا تو پرنسس نے دوسری پیشکش کی، وہ یہ تھی کہ اگر تم قتل نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ کسی کو قاتل ثابت کر دو۔ یہ پیشکش تم نے قبول کر لی اور پرنسس نے تمہیں 2 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ اس کے بعد چند روز قبل وہ فرار ہو کر تمہارے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے تمہیں اپنے کام کے لیے آمادہ کر لیا۔ وہ اسی لیے تمہیں لے کر ریاست پہنچی کہ اب تم اپنا کام کرو، لیکن تم شریف لوگ ہو۔ کیا سمجھے؟ سمجھ گیا پرنس۔ سائرا کو تم کس طرح شیشے میں اتارتے ہو وہ تمہارا کام ہوگا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، ساتھی نے مستعدی سے کہا۔ تم یہ کام انجام دے لو گے، کوئی الجھن تو نہیں ہوگی؟ پرنس بالکل مطمئن رہے، کام منوان ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا کا کوئی لالچ تمہیں مجھ سے غداری پر مجبور نہیں کرے گا۔ یہ بھی تم سن لو اچھی طرح، باہر طور سائرا مر جائے گی اور اس کے بعد عادل آباد کی حکمرانی مجھے مل جائے گی۔ کوئی قوت میری راہ نہیں روک سکے گی، اس لیے صرف مجھ سے دوستی میں تمہیں فائدہ ہے۔ میں پرنس سے جو کچھ کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پرنس کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس پر یقین کر لیا ہے، لیکن پرنس مجھے ایک بات پر حیرت ہے۔ کیا؟ نواب علی زرغام اتنی معمولی شخصیت کے مالک تو نہیں تھے کہ ان کی موت کی خبر اخبارات میں نہ چھپتی؟ اس سے تمہیں صرف یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، دفاع بھی بے حد وسیع ہے۔ پرنس بہرحال میں خادم ہوں، سادی نے انکساری سے کہا، پھر بولا، میری ایک اور درخواست بھی ہے پرنس۔ کہو کہو، پرنس دلاور کا موڈ بدل گیا تھا۔ میں نے پرنس سے وفاداری کا عہد کیا ہے، اس وقت تک مجھ پر اعتبار کیا جائے جب تک پرنس کو میری کسی بات پر شک نہ ہو۔ اگر شک یقین میں بدل جائے تو بے شک مجھے گولی مار دی جائے، لیکن کام مجھے میری مرضی سے کرنے دیا جائے۔ منظور ہے، تم اس پروگرام میں پوری طرح خود مختار رہو گے۔ تو پھر کیا حکم ہے، آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ سادی بولا، اور پرنس نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ ملازم آیا تو اس نے رینا کو طلب کر لیا، پھر اس نے حکم دیا، 2 لاکھ روپے کے نوٹ لے آؤ، اور رینا گردن جھکا کر چلی گئی۔ سادی مسمسی سی شکل بنائے بیٹھا رہا۔ رینا نے ایک بریف کیس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ قابل اعتماد لوگوں کی پرکھ ہے ہمیں، 3 لاکھ کام ہونے کے فوراً بعد مل جائیں گے، اور اس کے بعد انعامات جو تمہاری توقع سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ رینا تمہاری ہدایت کے مطابق تمہارے ساتھ جائے گی اور اسے دیکھ لے گی، اس کے بعد تم اپنا کام شروع کر دو گے۔ میں آج ہی ریاست واپس جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے معاملات سنبھال لوں۔ بہتر پرنس، سب کچھ آپ کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ سادی نے بریف کیس بند کر کے اپنی تحویل میں لے لیا، پھر پرنس کو سلام کر کے رینا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ رینا مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرنس کو اس طرح ٹریٹ کر لیں، تم معمولی انسان نہیں معلوم ہوتے۔ تمہیں دوسری کار میں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں اسے ساتھ لے کر باہر آؤں گا، تم تصدیق کر لینا، سادی نے خشک لہجے میں کہا۔ اوکے اوکے، رینا سنبھل گئی۔ اسے بے تکلفی کا جواب اسی انداز میں نہیں ملا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ وہ الگ کاروں میں تھے۔ رینا کی کار میں ایک ڈرائیور بھی موجود تھا، لیکن سادی چوکنا تھا۔ بہت سی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کوئی اور گاڑی تو اس کے تعاقب میں نہیں ہے، لیکن ایسی گاڑی اس کی نگاہ میں نہیں آئی تھی۔ برائن اسکوائر کی ایک عمارت کے سامنے اس نے کار روک دی، اتر کر اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے اترا تو سائرا اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سائرا کے لیے دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر چل پڑا۔ رینا کی کار بھی پیچھے لگ گئی تھی اور بہت پیچھے 3 موٹر سائیکلیں اور ایک کار بھی سٹارٹ ہو کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ ان گاڑیوں میں اسپیشل پولیس کے افراد تھے جو پوری طرح مسلح اور چوکس تھے۔ سادی نے ایک لمبی مسافت طے کی، پھر ایک بازار میں آیا، ایک جنرل سٹور سے سائرا کے ساتھ خریداری کی، پھر اس نے رینا کی کار واپس جاتے دیکھی تو وہ خود بھی واپس چل پڑا۔ کار برائن اسکوائر ہی گئی تھی اور سائرا کو ایک فلیٹ میں لے جایا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک برقع پوش خاتون فلیٹ سے باہر نکلی۔ ان کے ساتھ ایک مولانا تھے۔ دونوں نیچے پہنچے اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا آٹو رکشہ سٹارٹ ہو کر ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ دونوں اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادی بھی نیچے آیا اور اپنی کار سٹارٹ کر کے DDT لمیٹڈ کے دفتر کی طرف چل پڑا۔
ہر چند کہ اب تک اس کا تعاقب نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس نے اب بھی اس کا خیال رکھا تھا اور دفتر پہنچنے تک اسے اس کا کوئی شبہ نہیں ہوا۔ دفتر میں شکیلا اور ظفری بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پرتپاک مسکراہٹوں سے اس کا استقبال کیا۔ سعدی نے بریف کیس ان کے سامنے رکھ دیا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد سعدی نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا، جس کے 2 باریک تار سعدی کی جیب سے اس طرح باہر نکلے ہوئے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ سعدی نے کیسٹ ریورس کیا اور پھر اس کی آواز کھول دی۔ پرنس دلاور اور سعدی کی تمام گفتگو اس پر ریکارڈ تھی۔ ظفری اور شکیلا حیرت اور دلچسپی سے یہ آوازیں سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیپ ختم ہو گیا۔ اطمینان بخش، ظفری نے گردن ہلائی۔ اب تم فوراً یہ امانت DIG صاحب کے سپرد کر آؤ، سعدی نے کہا۔ اوکے چیف۔ ظفری مستعدی سے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ظفری کی کار پولیس ہیڈ آفس کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عادل آباد کی سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا، تھوڑی سی آبادی۔ 7 بجے دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے۔ چند سینما گھر تھے اور چند ہوٹل جن میں بے فکرے آ جاتے تھے اور بس۔ لیکن نواب علی زرغام کا محل بقا نور بنا ہوا تھا۔ یہاں ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ معدب ملازم ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ محل کے خاص حصے میں کچھ زیادہ اہتمام تھا۔ ایک بڑے سے خوشنما ہال میں آبنوس کی لکڑی سے بنائی ہوئی طویل میز پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر عادل آباد کے معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 14 کے قریب تھی۔ سب کے چہروں پر سنسنی نظر آ رہی تھی۔ میز پر پانی کے جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے اور ملازم ان کی کسی بھی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر ایک بغلی دروازے سے پرنس دلاور برآمد ہوا۔ ملک کے سلک کی قیمتی قمیض پاجامے میں ملبوس تھا۔ بال منتشر تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں متورم نظر آ رہی تھیں۔ کچھ ہلکی ہلکی آوازیں ابھری۔ پرنس دلاور نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ سب نے بآواز بلند جواب دیا۔ پرنس دلاور تھکے تھکے سے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بزرگوں، دانشمندوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے مجبور تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا۔ میرے لیے میں اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دوسروں کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کا خواہش مند ہوں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ بتاؤ دلاور، ایک قوی ہیکل شخص نے کہا۔ عطا خان، جاؤ اسے لے آؤ، جس حالت میں بھی ہے لے آؤ، تاکہ میرے بزرگ یہ نہ کہے کہ کارروائی یک طرفہ رہی۔ دلاور نے ایک شخص سے کہا اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ویل چیئر پر سائرہ کو اندر لایا گیا۔ اس کے ساتھ سعدی اور ظفری بھی تھے۔ سائرہ عجیب سی کیفیت میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی کرسی میز کے قریب رکھ دی گئی۔ یہ عادل آباد کا ناموس ہے، میری بہن ہے، یہ سوتیلی ہی صحیح لیکن نواب زرغام کی بیٹی ہے۔ یہ اس وقت بھی نشے میں ہے۔ پیتھیڈین کے انجیکشن کے بغیر اس کی زندگی محال ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں۔ اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ 7 سال سے نشہ آور ادویات استعمال کر رہی ہے۔ دلاور نے چند کاغذات ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے جن کا معائنہ کیا گیا۔ پھر دلاور مؤثر لہجے میں بولا، قابل احترام بزرگوں، اولاد اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ سکے، کچھ کہہ سکے۔ بزرگوں، مجھے اعتراف ہے کہ اب تک کی زندگی میں میں ایک بدترین انسان رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ وعدہ کر کے آپ کی ہمدردیاں بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ اب میں نے برائیاں چھوڑ دی ہیں۔ میرا خیال ہے میں پہلے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہوں اور جو وقت گزرتا جائے گا میری ان برائیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ ان خرابیوں کا پس منظر ہے میری ماں۔ نواب زرغام کے نکاح میں تھی لیکن اس نے ساری زندگی ایک داشتہ کی حیثیت سے گزاری۔ میں ایک باپ کی جائز اولاد تھا لیکن لوگوں نے مجھے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میری فطرت میں بغاوت پیدا ہو گئی اپنے آپ سے، اس ماحول سے، اور میں ساری دنیا سے انتقام لینے لگا۔ لیکن بزرگوں، پھر مجھے باپ مل گیا، اس نے مجھے سہارا دیا۔ وہ مجھے برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنے لگا اور مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ برائیاں مجھے بہت دور لے گئی تھی۔ میں نے واپسی کا سفر شروع کیا اور ممکن تھا کہ میں انسان بن جاتا، لیکن یہ سہارا بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں نے اسے دیکھا جو ناز و نوم سے پلی ہوئی تھی، قابل احترام تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے، لیکن در پردہ
وہ منشیات کی عادی تھی۔ اس کے سیاہ کرتوتوں نے اسے بلیک میلروں کے چکروں میں پھنسا دیا تھا اور اسے دولت کی ضرورت رہتی تھی۔ اس نے اسی دولت کے لیے میرا باپ مجھ سے چھین لیا۔ باپ میرے لیے اس کائنات کی سب سے قیمتی شے تھا۔ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ میں پاگل ہو گیا۔ میں نے باپ کے قاتل کو تلاش کیا اور پا لیا اسے، لیکن اسے قاتل ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر تقدیر نے یاوری کی اور مجھے کچھ ثبوت مل گئے۔ میں نے اسے نظر بند کر لیا۔ میں نے اپنے باپ کی موت کی اطلاع نہ ہونے دی، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ اس سلسلے میں مرکزی پولیس مداخلت کرے گی اور اصل قاتل روپوش ہو جائے گا۔ یہ خطرناک عورت فرار ہو گئی۔ اس نے ایک ایسے ادارے سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جس کے ارکان معاوضہ لے کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان شریف لوگوں نے صورتحال سے واقف ہو کر اس کے بجائے مجھ سے تعاون کیا، اور نتیجے میں یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اپنے باپ کی قاتلہ کے لیے سزا چاہتا ہوں۔ میں انصاف چاہتا ہوں۔ پرنس دلاور کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے سعدی کو مخاطب کر کے کہا، سعدی، اپنا تعارف کراؤ، ان معززین کو صورتحال سے باخبر کرو۔ سعدی اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ حقیقت یوں ہے بزرگوں کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی جو مظلوم ہوں۔ مجرم کو ہم خود سزا نہیں دیتے بلکہ قانون کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس بار بھی خدا کے فضل سے ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پرنسس سائرہ سے پہلے پرنس دلاور نے ہم سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی کوشش کی جائے تو سعدی آہستہ آہستہ پوری کہانی سنانے لگا۔ پرنس دلاور کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اس کی شخصیت ایک دم بدل گئی۔ وہ جنونی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ وہ دھاڑا۔ بزرگوں، سارے ثبوت موجود ہیں، اور آخری ثبوت۔ سعدی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت دروازے سے نواب علی زرگام، DIG آفتاب احمد خان اور چند پولیس افسروں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود لوگوں کے حلق سے متھیر بھری آوازیں نکل گئیں۔ نواب صاحب نے قہر آلود نگاہوں سے دلاور کو دیکھا اور پھر زہریلے لہجے میں بولے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل قاتل کون ہے۔ نواب صاحب، آپ زندہ ہیں؟ ہاں، میں زندہ ہوں۔ میری جگہ میرے جانثار آصف ملک نے اپنی جان دی ہے۔ آصف ملک اتفاق سے دلاور کے منصوبے سے آگاہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے میک اپ کر کے میری جگہ لے لی تھی اور وہ مظلوم اس وحشی درندے کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے۔ جو کچھ ہوا اس میں میری اپنی کوتاہیوں کا دخل تھا، جس کی مجھے سزا ملی۔ دلاور میرا نہیں بلکہ اپنی آوارہ ماں کا بیٹا ہے۔ ہاں، میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن وہ اس وقت ایک لڑکے کی ماں تھی اور یہ بات دلاور کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے مجھے راستے سے ہٹا کر میری بچی کو بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کی حفاظت کی اور نواب صاحب خاموش ہو گئے۔ پرنس دلاور نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ صورتحال کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ فوراً ہی ایک زنجیر اس کی گردن میں آ پڑی تھی۔ جس تیزی سے وہ باہر نکلا تھا اسی تیزی سے اندر آ پڑا۔ دروازے میں ٹیٹو نظر آیا تھا۔ پرنس نے پھر سنبھالا لیا اور ٹیٹو پر ٹوٹ پڑا، لیکن اسے چھٹی کا دور یاد آ گیا تھا۔ ٹیٹو کے 2-3 ہاتھوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ پھر DIG آگے بڑھے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولے، میں پرنس دلاور کو نواب علی زرگام کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ ان کے وکیلوں کو اجازت ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں۔ تمام ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک غمناک خبر آپ کو اور سناتا ہوں۔ نواب علی زرگام قتل ہو چکے ہیں اور ان کا قاتل دلاور ہی ہے۔ اس کا فرار اعتراف کی حیثیت رکھتا ہے۔ نواب صاحب کے میک اپ میں یہ DDT لمیٹڈ کے ایک رکن راشد ہیں، جنہیں ضرورت کے تحت یہ روپ دیا گیا تھا تاکہ دلاور انہیں دیکھ کر کوئی اور پینترا بدل نہ سکے۔ نواب صاحب میرے دوست اور دور کے عزیز بھی تھے۔ دلاور نے اپنی مجرمانہ کوششوں سے ان کی موت کی خبر بھی چھپائی۔ اس سلسلے میں اس کی اعانت کرنے والوں کے خلاف بھی پوری کارروائی کر لی گئی ہے اور وہ سب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ سائرہ اپنے باپ کی تمام دولت اور جائیداد کی واحد حقدار ہے۔ حکومت نے اس کی سرپرستی کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا ہے جو اس وقت تک اس کی سرپرستی کرے گا جب تک سائرہ کی شادی نہ ہو جائے اور وہ کسی مضبوط پناہ میں نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ پرنسس سائرہ کی اجازت سے میں DDT لمیٹڈ کے ارکان کو ان کی کاوشوں کا معاوضہ 1 لاکھ روپے متعین کرتا ہوں، جو انہیں ریاست کے خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ ایک سوال کی اجازت ہے جناب علی؟ عادل آباد کے ایک معزز شخص نے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ کیا پرنسس سائرہ
واقعی منشیات کی عادی ہیں؟ جی نہیں، سعدی نے اپنی کہانی میں پوری تفصیل آپ کو سنا دی ہے۔ وہ سب دلاور کا فراڈ ہے۔ اس وقت بھی اس نے پرنسس کو ایک انجیکشن کے ذریعے نڈھال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ انجیکشن انہوں نے نہیں لیا تھا۔ پرنسس نے نڈھال ہونے کی اداکاری کی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ براہ کرم پرنسس کھڑی ہو جائیے۔ سائرہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دلاور کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا دی گئی تھی۔ پولیس افسران اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باقی ناولز کی طرح یہ ناول بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ میرے جو دوست جنہوں نے میرا چینل ناولز کویسٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے ہر آنے والے لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد میں نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔